الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيغفر لعباده إلا لمشرك أو مشاحن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج شعبان کی 8 تاریخ ہے اور 15 شعبان جب آئے گا تو اس وقت چونکہ جمعرات ہوگی، اس لیے اس مناسبت سے کہ شعبان کے حوالے سے جو تصورات اور جو خیالات معاشرے میں معروف ہیں، ان تصورات، ان خیالات کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس جمعے کو بیان کرنے کا اہتمام کیا گیا تاکہ وقت سے پہلے جو چیزیں کرنے کی ہیں اس کا ارادہ کر لیا جائے اور جو چیزیں نہیں کرنے کی ہیں اس سے بچنے کا ارادہ کر لیا جائے. عام طور پر اس سلسلے میں 2 قسم کے طبقات پائے جاتے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو شعبان کی 15ویں تاریخ کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اس قدر لوازمات اپنی زندگی میں شامل کر لیے ہیں کہ ان لوازمات کے بغیر سمجھتے یہ ہیں کہ شب برات کی اہمیت حاصل ہی نہیں ہوئی، اس کی فضیلت حاصل ہی نہیں ہوئی. اور ایک طبقہ وہ ہے جو شب برات کی اہمیت کا یکسر انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے، یعنی اگر یوں کہا جائے حد سے تجاوز کر کے کہتا ہے کہ شب برات کی اہمیت اور فضیلت کا تصور کرنا ہی بدعت ہے. یہ 2 طبقے ہو گئے. ایک انتہا کے اوپر پہنچا ہوا ہے اور دوسرا دوسری انتہا پہ پہنچا ہوا ہے، جبکہ حق ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ہے. متوسط راستہ اور اعتدال کا قول ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ہے. دیکھیے، شب برات کی اہمیت کا انکار کرنا غلط ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایات کرنے والے صحابہ ہیں وہ 10 صحابہ ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عون بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ثعلبہ الخشینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنے صحابہ اس روایت کی تائید کرتے ہیں اور اس قول کی تائید کرتے ہیں. اور اگر کسی روایت کی سند میں کوئی کلام بھی ہے تو تعدد طرق کی وجہ سے وہ حسن کے درجے میں آ جاتے ہیں.
یہ اصول حدیث کا ضابطہ ہے کہ تعدد طرق کی وجہ سے روایات جب متعدد طرق سے آئیں تو وہ روایات اپنے اس درجے سے جس درجے پہ ہیں اس سے بلند ہو کر حسن کے درجے میں آ جاتی. یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ خیر القرون کا زمانہ، حضرات صحابہ کا زمانہ، حضرات تابعین کا زمانہ، حضرات تبع تابعین کے زمانے کے اندر اگر ہم شب برات کے معمولات کو دیکھتے ہیں تو یہ تمام لوگ شب برات کی فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی مقام ضرور ہے کہ خیر القرون صحابہ، تابعین، تبع تابعین سب اس کی فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کرتے. تو لہٰذا شب برات کا یکسر انکار کر دینا یہ بھی غلط ہے، شب برات کی فضیلت کو حاصل کرنے کے اندر غلو کرنا یہ بھی زیادتی ہے. یہ تو پہلی بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ اس کے اندر کوئی خاص عبادت منقول نہیں ہے. بہت سارے لوگ شب برات کے آنے کے موقع پر مختلف پامفلیٹ چھاپتے ہیں، مختلف واٹس ایپ میسیجز چلاتے ہیں کہ اتنی دفعہ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، اتنی دفعہ قل ھو اللہ پڑھیں، پھر اس کے بعد اتنی دفعہ فلاں ذکر کریں، پھر اس کے بعد یہ کریں. ایسی کوئی روایت احادیث میں ملتی نہیں ہے، نہ خیر القرون میں ایسی کوئی بات ملتی ہے. اسی طریقے سے یاد رکھیے گا کہ مسجد کے اندر فرائض ادا کیے جاتے ہیں اور افضل یہ ہے کہ نوافل تنہائی میں ادا کیے جائیں. بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ مقصود یہ ہے کہ نوافل تنہائی میں ادا کیے جائیں. جس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو بہت مدھم آواز میں قرآن پڑھ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ ابو بکر آپ بہت آہستہ پڑھ رہے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اسمعت من ناجیت، جس سے میں سرگوشی کر رہا تھا اس کو میں نے سنا دیا. یعنی گویا کہ نوافل کے اندر مقصود تنہائی میں خالق اور مخلوق کے درمیان سرگوشی کرنا ہے، اور اس کے اندر اجتماعی صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرنا یا اجتماعی طور پر سورہ یاسین کی نماز کا اہتمام کرنا، پھر اس کے اندر تلاوت زور زور سے کرنا، یہ سب چیزیں غیر مستند ہیں. اس کے اندر مقصود تنہائی ہے. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی ایک عقلی دلیل ہے، ایک نقلی دلیل ہے. میں آہستہ آہستہ اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ بات ذہن نشین ہو جائے اور یہ بات اللہ کرے سب کے دل میں اتر جائے. پہلی دلیل تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الا هل من مستغفرین، کہ اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتے ہیں ہے کوئی استغفار کرنے والا. مستغفرین ایک تو یہ کہ نکیرہ کا صیغہ لے کے آئے، دوسرا یہ کہ مفرد کا صیغہ لے کے آئے، تو یہ اشارہ کر رہا ہے کہ یہاں مقصود تنہائی کے اندر اللہ سے سرگوشی کرنے والا چاہیے. اسی طریقے سے فرماتے ہیں الا هل من سائل، ہے کوئی سوال کرنے والا، یہ بھی مفرد کا صیغہ ہے اور نکیرہ کے ساتھ لایا گیا ہے. الا هل من مبتلا، ہے کوئی مبتلا آزمائش میں، پریشانی میں، جس کو میں عافیت عطا کروں. تو یہ جو روایات کے الفاظ ہیں یہ خود بتلا رہے ہیں کہ یہاں مقصود تنہائی ہے. اب عقلی دلیل کیا ہے؟ عقلی دلیل یہ ہے کہ دیکھیے ایک بادشاہ کا عام دربار ہوتا ہے، ایک بادشاہ کا خصوصی دربار ہوتا ہے.
بادشاہ کا عام دربار تو یہ ہے جیسے آپ نے جمعے کی نماز کے وقت اجتماعی شکل دیکھی، عید کی نماز کے وقت اجتماعی شکل دیکھی، آپ نے فرائض 5 وقتہ نمازوں کے اندر اجتماعی شکل دیکھی، اسی طرح سے صلاۃ الاستسقاء کے اندر اجتماعی شکل دیکھی، عیدین کے اندر اجتماعی شکل دیکھی. یہ اللہ کا عمومی دربار ہے. اور ایک اللہ کا خصوصی دربار ہے، اور وہ خصوصی دربار ہے رات کی تنہائیاں اور نوافل کی نماز. اس تنہائی کے اندر اللہ رب العالمین گویا کہ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے عمومی دربار میں آئے تو اب میں تم کو خاص وقت دے رہا ہوں جس میں میں اور تم صرف ہوں گے، اور تم مجھ سے بات کرو گے، میں تمہاری بات کا جواب دوں گا. اب اگر کوئی آدمی بادشاہ نے خصوصی موقع عطا کیا، وہ لشکر لے کے چلا جائے، تو بتاؤ یہ بادشاہ کے دربار کی بے ادبی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یقیناً انسان کی عقل کہتی ہے کہ یہ بادشاہ کے دربار کی بے ادبی ہے. تو یہ جو مواقع آتے ہیں، یہ مواقع اللہ رب العالمین سے تنہائی میں سرگوشی کے مواقع ہیں. تو ان مواقع کے اندر ہم کو چاہیے کہ سرگوشی اللہ رب العالمین سے مناجات کریں. اللہ رب العالمین خصوصی نظر کرم فرما رہے ہوتے ہیں ان راتوں کے اندر، جو خاص خاص راتیں ذکر کی گئی ہیں. شب برات ہے، شب قدر ہے، عیدین کی راتیں ہیں. یہ ساری راتیں وہ ہیں جس کے اندر اللہ رب العالمین سے سرگوشی کرنی ہے، باتیں کرنی ہے چپ کے چپ کے. تو یہ تو ہو گیا شب برات سے متعلق ایک معتدل قول. اس کے بعد مرحلہ آتا ہے کہ شب برات کے اندر قبرستان جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. تو اس میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ حضرت مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات جس قدر ثابت ہے اس کو وہیں تک رکھا جائے، اس سے بڑھایا نہ جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب برات کے حوالے سے ایک دفعہ زندگی میں ثابت ہے کہ آپ 15ویں شعبان کو جنت البقیع تشریف لے گئے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی قبرستان جاتا ہے، زندگی میں ایک دفعہ چلا گیا تو یہ سنت ادا ہوگی. اور اگر دوبارہ جانا ہے تو ایک دفعہ چلا جائے، ایک دفعہ نہ جائے، تاکہ التزام لازم نہ آئے اور وہ شکل نہ بن جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حد مقرر کی ہے اس حد سے تجاوز نہ کر جائے. اور جو قبرستان جا رہا ہے اس کی نکیر نہ کی جائے، جو قبرستان نہیں جا رہا اس کی بھی نکیر نہ کی جائے. اور پھر قبرستان کے اندر آج کل تو ایک عجیب سلسلہ شروع ہو گیا، قوالی کا پروگرام ہو رہا ہے، نعتوں کا پروگرام ہو رہا ہے، لائٹیں چراغاں ہوئی ہوئی ہیں، اور خوب جو ہے وہاں پر لنگر لگا ہوا ہے. کہیں بریانی بٹ رہی ہے، کہیں پر جو ہے حلیم بٹ رہی ہے، کہیں کھچڑا بٹ رہا ہے، کہیں پر سوپ بٹ رہا ہے، کہیں جوس بٹ رہا ہے. یہ تمام چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہیں. جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اس کو نہ کیجئے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ان چیزوں کو استعمال مت کیجئے. اس کا مطلب یہ ہے آپ پورا سال کھائیے، لیکن عنوان یہ دیکھیں کہ شب برات کی فضیلت اس کے ذریعے سے حاصل کرنا، یہ بدعت بن جاتا ہے. یعنی آپ نے جو مقام ہے اس مقام سے اس کو اٹھا کے بلندی تک پہنچا دیا جس مقام کے قابل وہ بات نہیں تھی، تو یہ بدعت ہے. تو شب برات کے حوالے سے آپ بے شک جو ہے قبرستان جاتے تو جائیے، لیکن قبرستان جانے کے اندر مختلف خرافات یہ نہ کیجیے اور التزام نہ کیجیے. شور مچا کر ساتھی جمع ہونا، یار چلو آج رات جو نا سب پورا شہر جاگ رہے ہم بھی جاگیں. تو یاد رکھیے گا جو عظیم الشان راتیں ہیں ان راتوں میں مقصود جاگنا نہیں ہے، اس میں مقصود عبادت کرنا ہے. چاہے آپ جو ہے 1 گھنٹہ عبادت کریں، اس کے بعد سو جائیں اور پھر فجر میں اٹھ جائیں، آپ کو انشاءاللہ پوری رات عبادت کا ثواب مل جائے.
لیکن اگر پوری رات جاگ رہے ہیں، کہیں پر آپ چائے پینے جا رہے ہیں، کہیں پر آپ ماوا کھانے جا رہے ہیں، کہیں پر آپ کچھ کھانے جا رہے ہیں، اسکوٹر میں جو سائلنسر کھولا ہوا ہے اور شور مچاتے ہوئے کوئی بیچارہ بیماری کے حالت میں پڑا ہوا ہے، اس کو پریشان کر رہے ہیں، یہ سب زیادتیاں ہیں۔ تیسرا مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ شب برات میں عبادت کرنے کے بعد دوسرے دن روزہ ہے یا نہیں۔ تو ایک روایت ملتی ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان قوموا نہارها صوموا نہارها وقوموا لیلها، کہ تم اس کے دن میں روزہ رکھو اور رات میں عبادت کرو۔ تو اس روایت سے کسی قدر یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہم کو اس رات کے اندر عبادت کرنی ہے، لیکن تنہائی میں، اور جتنی استعداد ہو اتنی استعداد عبادت کرنی ہے، اس سے زیادہ حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس رات کی صبح روزہ کوئی رکھنا چاہے تو رکھ لے، اور بزرگوں نے تو لکھا ہے کہ اچھا یہ ہے کہ ایام 20 کی نیت سے روزہ رکھے، یعنی 13، 14 اور 15۔ اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میں کثرت سے روزے رکھے ہیں، تو آپ اس کو خاص کریں شب برات کے روزے کے بجائے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ایام 20 کے روزے کی نیت کر لیں، یعنی 13ویں، 14ویں اور 15ویں، اس میں شب برات کا روزہ بھی آ جائے گا، اور اس کے اندر جو ہے ایام 20 کی نیت بھی آ جائے گی، دوہرا ثواب مل جائے گا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ایک بزرگ فرمائے لگے کہ میاں، جب آدمی کسی عالیشان محفل میں جانے لگتا ہے یا عالیشان دربار میں جانے لگتا ہے تو وہ غسل کرتا ہے، غسل کر کے اچھا لباس پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اچھے جو اس کے نزدیک اچھی چیز ہوتی ہے، مثال کے طور پر عمامہ کا اہتمام کرتا ہے، اچھے جوتے پہنتا ہے، اگر سردی کا موسم ہے واسکٹ پہنتا ہے، صدری پہنتا ہے، اور بڑے اہتمام کے ساتھ نکلتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ شب برات کو اللہ رب العالمین نے 15 شعبان میں رکھا، تو ایسا لگتا ہے کہ رمضان المبارک کا برکتوں والا جو مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے کے آنے سے پہلے چونکہ تقریباً 10.5 مہینے اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں وقت گزارا، دنیا کے اندر دنیا کے جھمیلوں میں الجھے رہے، تو اب 15ویں شعبان آ کر اللہ رب العالمین اشارہ دے رہے ہیں کہ میاں دیکھو اب بس کر لو، گناہوں سے بھی توبہ کر لو، پاک صاف ہو جاؤ، تاکہ رمضان مبارک جب آئے تو تم پوری طرح مستعد ہو اس کے استقبال کرنے کے لیے۔ رمضان مبارک کا استقبال یہ نہیں ہے کہ آپ تقریبات منعقد کریں اور خوب جو ہے نعتیں پڑھیں، میں نعتوں کا انکار نہیں کر رہا ہوں، ہاں البتہ شرکیہ نعتوں کا انکار کرتا ہوں میں۔ نعتوں کا اہتمام ہو رہا ہے، تلاوت کا اہتمام، بھائی ہم استقبال رمضان کر رہے ہیں۔ استقبال رمضان کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بخشوا لو، اور اپنی زندگی کا ایک ٹائم ٹیبل بنا لو، اس ٹائم ٹیبل کے مطابق 15 دن مشق کر لو، تاکہ اگلے مہینے جو رمضان مبارک آ رہا ہے اس مہینے کا اچھی طرح استقبال کر سکو، جس کے اندر تم 5 وقت کی نماز پڑھ سکو، جس کے اندر تم قرآن کی تلاوت کر سکو، جس کے اندر تم حلال روزی کے ذریعے سے سحری اور افطار کا اہتمام کر سکو، جس کے اندر تمہارا لباس اور پوشاک جو ہے حلال کا ہو جائے، اس کا اہتمام کر لو۔ یہ پورا فلسفہ سمجھ میں آتا ہے جو بزرگوں نے نقل کیا ہے۔
تو میرے عزیزو، اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اپنے فضل و کرم سے رجب کا مہینہ بھی عطا کیا، جس مہینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہم کو اتنی عمر عطا فرما کہ ہم کو رمضان مبارک کا برکتوں والا مہینہ مل جائے۔ تو اسی طریقے سے ہم کو یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ جس طرح آپ نے رجب کا مہینہ عطا کیا اور اب شعبان کا مہینہ بھی عطا کر دیا، اے پروردگار عالم ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عافیت اور سلامتی کے ساتھ رمضان مبارک کا برکتوں والا مہینہ توفیق اعمال صالحہ کے ساتھ عطا فرما دیجیے۔ بس آج اتنی ہی گفتگو کرنی تھی، اس گفتگو کو ذہن نشی کر لیجئے اور مختلف باتیں جو معروف ہیں ان باتوں کو چھوڑ کر بس یہ جو درمیانی راستہ ہے اس راستے کو اختیار کر لیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔